ترجمان پاک فوج نے کہا ہے کہ ہمارے لیے تمام سیاستدان قابل احترام ہیں، ہم کسی خاص سیاسی جماعت یا نظریے کی طرف راغب نہیں ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ افواج پاکستان کا حکومت سے غیر سیاسی اور آئینی رشتہ ہوتا ہے، اس تعلق کو سیاسی رنگ دینا غلط ہے۔ بار بار جو پاک فوج کے خلاف خاص طور پر کچھ سیاسی جماعتیں منظم مہم چلا رہی ہیں، اور ان مہم کا مقصد ظاہر ہے پاک فوج یا ریاست پاکستان کو بدنام کرنا، کمزور کرنا، دشمن کے ایجنڈے کو آگے بڑھانا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو ایسا کر رہے ہیں ریاست پاکستان یا فوج پاکستان کے حوالے سے، ان کے خلاف ظاہر ہے قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن آج جو بڑی اہم یہ پریس کانفرنس تھی، ترجمان پاک فوج ISPR ظاہر خود موجود تھے احمد شریف صاحب، انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے تمام سیاستدان قابل احترام ہیں۔ یہ ایک جو تاثر کچھ سیاستدان دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب فوج کا رجحان فلاں سیاسی جماعت کے طرف ہے یا اس کو شاید وہ فالو کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ افواج پاکستان ظاہر سرحدوں کی محافظ ہے، گو کہ خاص مواقعوں پر ملک میں زلزلہ یا سیلاب اس طرح کی کوئی ناگہانی آفت آتی ہے، زیادہ بارشیں بھی ہو جائیں تو وہی آ کر پھر تمام معاملات کو سنبھالتے ہیں۔ یہ بھی حیرت انگیز بات ہے کہ سیاستدان یا حکومتیں جو ہوتی ہیں، جمہوری ادوار کی میں بات کر رہا ہوں، تو ان میں ابھی بھی اتنی سخت نہیں ہے، اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے، کیپیسٹی نہیں ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئین پاکستان ہر شہری کو آزادی رائے کا حق دیتا ہے۔ بالکل جی، آزادی رائے ہم خود ہی کہتے ہیں کہ جی ہونی چاہیے، لیکن ظاہر ہے آزادی جب اظہار کی ہم بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ جس پر بات ہونی چاہیے اور جس پر ہم کرتے بھی ہیں اور سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، وہ ظاہر ہے صحافی حضرات ہوتے ہیں، اور انہی کو گلے شکوے بھی ہوتے ہیں، ہمیں بھی اکثر رہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی آئین پاکستان جب ہر شہری کو یہ آزادی دے رہا ہے اظہار رائے کی، تو پھر سب کو اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے، لیکن دشمن کا جو ایجنڈا ہے ہمارے ملک پاکستان کو کمزور کرنا، ان کے ہاتھوں میں اپنا کھیلیں، ان کے ایجنڈے کی باتیں کریں۔ آپس کی جو سیاسی چپکلش چل رہی ہے اور ایک دوسرے پہ جو الزامات ہوتے ہیں، اس پر آپ نے کھل کے اپنے موقف دینا چاہیں، اظہار کرنا چاہیں تو اسے کیا جا سکتا ہے، اور کرتے ہیں لوگ۔ اچھا، ISPR احمد شریف صاحب نے یہ بھی کہا آج کہ بھارت کا پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا جاری ہے۔ کئی بار اقوام متحدہ مبصرین کو پاکستان نے LOC کا دورہ کرایا ہے، ہم سب جانتے ہیں، اور میڈیا کو بھی لے کر کے جاتے ہیں، جبکہ بھارت اس کے اگینسٹ بھی۔ کس طرح کہ بھارت نے کبھی بھی غیر ملکی جو مبصرین ہیں یا میڈیا کو LOC پر جانے کی وہ اجازت ہی نہیں دیتے، وہ دکھاتے نہیں کہ وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے اور کس طرح یہ وہاں بربریت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اچھا، آج یہ بھی کہا ترجمان پاک فوج نے کہ TTP جو ہے اور بلوچستان کی جو تنظیمیں ہیں، ان کا غیر ملکی ایجنسیوں سے تعلق بھی ثابت ہوا ہے، اور بہت سارے شواہد موجود ہیں، پکڑے بھی گئے ہیں، کیونکہ بلوچستان نیشنل آرمی کے جو سربراہ تھے گلزار امام اور شمبے کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ بڑی کامیابی حاصل کی ہے یہ، اور جو پاکستان فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد جو مختلف تنظیمیں بنی ہوئی ہیں پاک فوج کے افسران کی، ویٹرن تنظیموں کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی لبادہ ان کو نہیں پہننا چاہیے، اور اس حوالے سے بھی آج ہم بات کریں گے۔ جبکہ عمران خان صاحب کا بیان، آج 2 بیانات ان کے بڑے اہم چل رہے ہیں، میڈیا پر زیر گردش ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ الیکشن چاہتے ہیں تو اپنی حکومت گرائیں تو الیکشن ہوں گے، ہم نے اپنی حکومتیں گرا دیں لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ جبکہ دوسری طرف آج عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ الیکشن 14 مئی سے آگے نہیں ہم جانے دیں گے۔ یہ دونوں خبریں بہت اہم ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ ظاہر مسلسل کہتے رہے ہیں، سائفر بھی دکھایا انہوں نے جلسے میں اپنی حکومت ختم ہونے کے بعد، اور یہ بھی کہا کہ امریکہ کی سازش ہے یہ۔ ایک طرف سائفر، دوسری طرف حکومت ختم ہونے کی بات، اور پھر یہ بیان دینا کہ جی ہمیں تو کہا تھا جنرل باجوہ نے حکومتیں گرا دیں اپنی، اور پھر وہ سارا بیانیہ جو انہوں نے قائم کیا تھا وہ کہاں چلا گیا، پھر جو سازشیں ہو رہی تھیں ان کی حکومت کے خلاف وہ کہاں چلی گئی، سائفر کی سٹوری پھر کیا ہوا، اس سٹوری کا جناب کتنی صداقت تھی، پھر تو تسلیم کر لیں، یا پھر یہ بھی یوٹرن ایک اور عوام کو جو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا کہ سائفر دیکھیے امریکہ نے مداخلت کی ہے، ہمارے گورنمنٹ کے خلاف تھا، وجہ کیا تھی کہ جی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم نے منع کر دیا تھا اڈے دینے سے، حالانکہ نہ انہوں نے تقاضا کیا۔ یہ تو صحافی کا سوال تھا، اور ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے یہ سوال، اگر ایسا کی بات ہو تو آپ کیا کہیں گے، تب انہوں نے یہ کہا تھا، اور اس کو ظاہر ہے پھر انہوں نے کیش کرایا۔ پاپولیرٹی گو کہ عمران خان صاحب کی اس وقت جتنے پاکستان میں سیاستدان ہیں سب سے زیادہ ہے، اور ایک وجہ یہ بھی نظر آتی ہے انتخابات اس حکومت کا نہ کرانے کی وجہ، کہ انتخابات وہ اس لیے بھی نہیں کرانا چاہتے کہ عمران خان کی مقبولیت زیادہ ہے، پنجاب میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو ان کی پارٹی برسر اختیار آ جائے گی، اور پھر اس پر آئینی اور قانونی بحث پر یہ چھڑی جاتی ہے کہ جناب اگر 6 ماہ قبل انتخابات پنجاب KPK میں ہو جاتے ہیں، وہاں کوئی بھی حکومت ہوئی
تو پھر نیکسٹ جو گورنمنٹ 5 سال بعد بنے گی تو سب پھر آپ کو 4.5 سال میں ختم کرنا پڑے گا، کیوں آئینی مدت اس کی کمپلیٹ ہو چکی ہوگی۔ ایک تو یہ وجہ، دوسری وجہ پھر یہ بیان کی جاتی ہے کہ جناب اگر وہاں کوئی بھی سیاسی حکومت کے پی کے پنجاب میں ہوگی اور ان کے ہوتے ہوئے اگر قومی اسمبلی کے الیکشن ہوتے ہیں تو وہ بھی اثر انداز ان کے ایم پی ایز ہوں گے، ان کی حکومت ہوگی۔ تو یہ جواز جو ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی طرف سے مسلسل دیا جا رہا ہے، جبکہ عمران خان صاحب نے آج یہ کہا کہ 14 مئی سے پہلے کسی بھی طور پر ہم الیکشن 14 مئی سے آگے نہیں جانے دیں گے۔ اب دیکھتے ہیں اس پہ، کیونکہ یہ ظاہر ہے ایک طرف عدلیہ کا یہ حکم نامہ موجود ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کا، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، جنہوں نے کہا ہے کہ 14 مئی کو الیکشن آپ نے ہر صورت کرانے ہیں، اور دوسری طرف موجودہ حکومت پی ڈی ایم کی 12-13 جماعتوں کی حکومت، اور وہ یہ مسلسل کہہ رہے ہیں، خاص طور پر رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ پاکستان ہے، انہوں نے کہا جی کسی بھی صورت ہم انتخابات نہیں کرائیں گے، اور اس طرح ان کے دیگر جو وزراء ہیں، وفاقی وزراء کی بات کر رہا ہوں، تو وہ بھی یہی مسلسل کہتے چلے آ رہے ہیں کہ حکومت انتخابات نہیں کرا سکتی، اور پھر وہ تعویلیں جو میں نے بیان کی ہیں، اس طرح کی بہت ساری باتیں وہ کرتے رہے ہیں مسلسل۔ اور ایک یہ دوسری طرف پی ڈی ایم میں شامل جو جماعتیں ہیں، ایک بڑی اہم خبر آئی آج ایم کیو ایم کے حوالے سے بھی کہ جناب مردم شماری پر ان کے شدید تحفظات موجود ہیں، اس لیے ان کے جو ممبر نیشنل اسمبلی ہیں انہوں نے اپنے استعفے اپنی پارٹی کے پاس جمع کرا دیے ہیں، یعنی کہ وہ چاہتے یہ ہیں، اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں، گو کہ اس کی تصدیق اب تک نہیں ہوئی کہ ایم کیو ایم حکومت اور اسمبلی چھوڑنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ اب دیکھتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی ایم کیو ایم کی جانب سے اس طرح کی باتیں سامنے آئی تھیں، لیکن یہ خاص طور پر مردم شماری کی اگر ہم بات کریں تو مسلسل اس طرف سے بات کی جا رہی ہے کہ جی مردم شماری پر ایم کیو ایم ہو سکتا ہے حکومت سے باہر آ جائے، یا حکومت میں رہتے ہوئے بھی صرف وزارتیں چھوڑ دے اور حکومت کی سپورٹ جاری رکھے۔ دیکھتے ہیں اس پر کیا فیصلہ ہوتا ہے، گو کہ اب رابطہ کمیٹی کا بڑا اہم اجلاس تھا آج حیدرآباد میں، وہ اجلاس ختم ہو چکا، اور جو اعلامیہ یا پریس ریلیز جاری ہوئی ہے اس میں استعفوں کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہے، لیکن مردم شماری پر انہوں نے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ جی مردم شماری پر ہمارے جو تحفظات ہیں وہ برقرار ہیں، اور مسلسل ہم اس پر آواز اٹھا رہے ہیں لیکن کوئی سنوائی نہیں۔ اور مردم شماری پہ بہت ساری چیزیں ہیں، دیکھیے مردم شماری اور خانہ شماری اگر درست نہیں ہوئی تو مردم شماری کیسے درست ہوگی۔ پھر آج کی جو خبر میں نے بتایا تھا آپ کو، اور اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کیا تھا کہ کراچی میں 2648 جو مدارس ہیں، ہاسٹلز ہیں، یا اولڈ ایج جو بنائے ہوئے ہومز بنائے ہوئے، ان سب کی تعداد ملا کر 2648 بنتی ہے، تو اس میں 2017 کی مردم شماری میں 5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو دکھایا گیا، جبکہ 2023 میں جو مردم شماری ہو رہی ہے وہ لگ بھگ 6000 کے قریب لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ ان میں موجود ہیں۔ تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے، یہ بڑا سوالی نشان ہے۔ اس کے علاوہ 860 بلاکس ہیں جنہیں شمار ہی نہیں کیا گیا، اور ایک بلاک پہ دیکھ لیجئے آپ کے 200 سے 250 افراد پر مشتمل ہوتا ہے، اور یہ مسلسل یہ ظاہر ہے یہ ساری وہ سچویشن ہے مردم شماری کے حوالے سے جس پر ہم مسلسل بات کر بھی رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں آپ کو کہ یہ سچویشن یہاں موجود ہے۔ دوسری طرف اگر ہم بات کریں، آج ایک طرف تنقید ایک دوسرے کے اوپر بہت زیادہ ہو رہی ہے، خاص طور پر سیاسی جماعتیں مسلسل ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں، اور وہی الزامات ایک دوسرے پر، اور ظاہر ہے کیونکہ 2023 انتخابات کا سال ہے، 14 مئی کو الیکشن پنجاب میں ہوتے یا نہیں ہوتے، سپریم کورٹ کے مطابق تو ہونے، اگر نہیں بھی ہوتے تو باہر پھر قومی اسمبلی جسے عمران خان کہہ چکے ہیں کہ وہ بات کرنے کو تیار ہیں، اگر جون جولائی میں الیکشن کراتی ہے یہ حکومت تو مذاکرات کے لیے بھی تیار ہیں، گو کہ پس پردہ مذاکرات تو جاری ہیں۔ اسد کیسر صاحب کر رہے تھے، لیکن عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو میں یہ کہا کہ جی یہ مینڈیٹ تو میں نے دیا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کو، اور ان سے اب تک رابطہ کسی کا نہیں ہوا، لیکن فواد چودھری صاحب سے بھی رابطہ ہوا ہے، اسد کیسر صاحب سے بھی رابطہ ہوا ہے، اور گورنمنٹ نے خود تسلیم کیا ہے، عید سے پہلے بھی انہوں نے تسلیم کیا تھا اس بات کو کہ جناب اس وقت ظاہر ہے بھائیان آواز پروڈیوسر صاحب آپ کی صحیح آ نہیں رہی ہے، میں کیا اچھا جی اس پر ہم بات کر رہے ہیں، اور خاص طور پر ترجمان پاک فوج کے حوالے سے جس سے میں نے گفتگو آپ سے کی کہ انہوں نے بہت اہم آج پریس کانفرنس کی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ تمام سیاستدان ہمارے لیے وہ قابل احترام ہیں، ہم کسی خاص جماعت یا نظریے کی طرف راغب نہیں ہیں، افواج پاکستان کا حکومت پاکستان سے غیر سیاسی اور آئینی رشتہ ہوتا ہے، اس تعلق کو سیاسی رنگ دینا غلط ہے، کیونکہ یہ ظاہر پریس کانفرنس میں ایک بار پھر اسی بات کو دہرایا گیا ہے، لیکن حقیقت بھی یہی ہے، اور ظاہر ہے اس پر ہم بات بھی کریں گے، اور سیاسی صورتحال جو ہے ملک کی اس پر بھی ہم بات کر رہے ہیں، اور جو آج کی اہم اسٹوریز ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور اس اسٹوریز پر بھی مسلسل گفتگو ہم کر رہے ہیں،
چلیں جی، 15 منٹ کے بعد ہمارا گیسٹ سامنے آ چکے ہیں۔ عبداللہ گل صاحب سینئر تجزیہ کار بھی ہیں، تحریک جوانان پاکستان کے سربراہ بھی ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ عبداللہ گل صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کی آواز سن کے بہت خوشی ہوئی۔ سر ہمیں بھی بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کی آواز سن کے۔ سر آج جو آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی، اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے تمام سیاستدان قابل احترام ہیں اور ہم کسی خاص سیاسی جماعت یا نظریے کی طرف راغب نہیں ہیں۔ سر یہ پریس کانفرنس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جہاں تک پریس کانفرنس کا تعلق ہے، اس کے ٹائمنگ بڑے اہم ہیں میرے خیال ہے۔ ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب چین کے ایک انتہائی اہم دورے کے اوپر آرمی چیف جو ہے وہ 4 روزہ دورے سے چین گئے ہیں۔ بالکل۔ اور اس سے قبل کل سوات میں ایک بہت ہی اندوناک واقعہ پیش آیا، اور جس کو ابھی تک تو ابتدائیہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دہشت گردی نہیں ہے، لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس کو خارج امکان بھی نہیں کہا جا سکتا۔ تو ظاہر ہے چین کے اندر ایک دورہ ہو رہا ہے، اور پاکستان کے حالات جو ہیں وہ ظاہر ہے جب وہاں انویسٹمنٹ کی بات آتی ہے تو پاکستان میں اگر ایسا کوئی واقعہ آئے تو اس کے حوالے سے میرے خیال ہے اس کا رد عمل دینا آئی ایس پی آر کی ضرورت تھی۔ اور جو پاکستان کی کامیابیاں تھیں جو بھارت کے حوالے سے تھیں وہ بھی بتائی گئیں۔ G20 کانفرنس جو ہے اس کا وینیو ایک رکھا گیا ہے مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر سری نگر کا۔ بالکل، یہ بڑا اہم ہے۔ جی، اور G20 کانفرنس سے اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف لداخ، کیونکہ چائنا کا بھی مسئلہ ہے، ایکسائٹنگ کا بھی ہے، جفران وادی کا بھی ہے وہاں جس کے اوپر چائنا کی کلیم ہے، اور پاکستان کا تو ہے ہی ہے۔ تو اگر G20 کانفرنس کا انعقاد ہو جاتا ہے سری نگر کے اندر تو اس کا مطلب ہے کہ مہر سخت ہو جاتی ہے کہ جناب دنیا نے کشمیر کو ایک بھارت کا حصہ جو ہے وہ جان لیا۔ اب اس کے لیے میرے خیال ہے کہ ایک مشترکہ لڑ عمل پاکستان اور چین کی جانب سے ایک بہت جلد آپ دیکھنے میں آئے گا، اور یہ کانفرنس جو ہے یہ تو بہت مجھے مشکل لگتی ہے سری نگر میں اس کا جو انعقاد ہے ممکن نہیں نظر آ رہا۔ اب یہ وہ تمام باتیں ہیں، اور پھر ظاہر ہے پاکستان فوج کی جو سکسیسز ہیں جو انہوں نے بتایا کہ 560 کے قریب جو ہے وہ آپریشن ہوئے، روزانہ کے قریب جو ہے 70 آپریشن جو ہے انٹیلیجنس بیس ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو دہشت گردی کے واقعات کو کس طرح سے نپٹا گیا، نو گو ایریاز کی بتایا گیا۔ اسی طریقے سے جو بلوچ لوگوں کا جو خاص طور پہ بڑا اہم جو بلوچ لیڈر BLR کا پکڑا گیا وہ پکڑا گیا، دیکھیے مارا نہیں گیا۔ اب پکڑے جانے کے بعد جو اس نے کلوز دینے ہیں تو اس نے روابط بتانے ہیں اپنے، اور جو پیچھے کے خفیہ ہاتھ تھے جب ان کے متعلق وہ بتائے گا تو یہ ایک یقین میرے خیال ہے پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اسی وجہ سے اس کو جو ہے وہ کہا گیا کہ یہ دنیا کے اندر دوسرے نمبر پہ، اور پاکستان میں یہ اپنی پہلی نوعیت کا انٹیلیجنس کا ایک ایسا آپریشن ہوا جو پہلے جس کی مثال نہیں ملتی۔ گلزار امام کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں بالکل وہ کی بات کر رہا ہوں۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایریا نہیں ہے پاکستان میں، چاہے وہ فاٹا کا علاقہ ہو چاہے وہ بلوچستان کا علاقہ ہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ مختلف جگہ پہ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں گڑبڑ تو رہتی ہے، اس کو روکنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے، اور انہوں نے اپنی ایفرٹس جو ہے وہ بتائی۔ لیکن سیاستدانوں کے لیے پیغام واضح دیا ہے جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ ہم احترام کرتے ہیں، یعنی کہ ہم احترام کرتے ہیں اور ہم بدلے میں احترام چاہتے ہیں۔ بالکل، کیونکہ اگر آپ نے لوگوں کو اکسایا اور پاکستان کے اندر انتشار پیدا کیا تو پھر میرا خیال ہے کہ ہم نے